بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان آج کی اس ویڈیو میں جناب خور عباس صاحب ہیں، جو کہ سلطان احمد علی صاحب کے مرید خاص بھی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم ان کی رائے لیں گے کہ فلسطین کے اوپر جو اسرائیلی افواج جو ظلم و تشدد کر رہی ہیں، اس کی آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں، کیوں ہر دفعہ ہماری اسلامک اسٹیٹ پر، ہمارے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، کیوں کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری اسلامک کنٹریز مل کر مقابلہ نہیں کر پاتی۔ حالانکہ اسرائیل آپ دیکھیں تو ایک مٹھی پر ملک ہے، اور اس کی چند لوگوں کی جو تعداد ہے، چند لوگوں پر مشتمل جو ان کی افواج ہیں، وہ ہمارے فلسطین پر، ہماری مسجد اقصیٰ پر، ہمارے لوگوں پر، ہمارے خواتین پر، مسلمان بچوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ آخر ایسی کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری اسلامک اسٹیٹ اور اقوام متحدہ کے اندر ہمارا یہ ایشو جو ہے، اس کو کیوں نہیں اجاگر کیا جاتا، اور OIC اسلامک آرگنائزیشن کانفرنس جو ہے، اور باقی جتنی بھی اسلامی تنظیم ہیں اور جتنے بھی ہمارے اسلام کے دعویدار لوگ ہیں، وہ اس پر کیوں رد عمل نہیں کر رہے، اپنا کیوں موقف بیان نہیں کر رہے۔ تو جناب خاور صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں، کون سی ایسی ریزنز ہیں جس سے پہلے تو لوگ اسلام کے نام پر آگ بگولا ہو جاتے۔ اگر اسلام کے خلاف کوئی ایک آواز بھی اٹھاتا تو لوگ اس کا سر قلم کر دیتے تھے، لیکن آج ہمارے اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات، ہمارے نفسیات، یہ سارے کچھ ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اقتدار کے مالک، ہماری گورنمنٹ اور باقی دیگر پورے عالم میں جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، وہ اس کے خلاف کیوں بات نہیں کر رہی؟ جی میں سب سے پہلے تو جناب صدیق صاحب آپ کا گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم مسئلے پہ اپنی رائے دینے کا موقع فراہم کیا۔ مسئلہ فلسطین جو ہے، یہ دراصل آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 70 سال پہلے جب امریکہ نے عالم اسلام اور خاص طور پر عالم عرب کو دبانے کے لیے اور ان کو اپنے زیر تسلط اور زیر نگیں رکھنے کے لیے عربوں کی جو سرزمین تھی، اس پہ غیر قانونی طور پر قبضہ جمایا۔ فلسطین جو ہے، یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل کہ صرف یہ ایک زمین کا مسئلہ ہے۔ فلسطین جو ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول، وہ وہاں پہ ہے، اور قبلہ اول جو ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ مسجد اقصیٰ جو ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 ماہ تک مسلمانوں نے اس مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی قبلہ اول ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پہلا قبلہ بنایا، پہلا قبلہ، اور اس کے علاوہ یہ جو فلسطین ہے، اس کو بلاد انبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی سرزمین۔ یہاں پہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کی ایک اور اہمیت بھی یہ ہے کہ یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ ماشاء اللہ، یعنی کہ اس سرزمین کی جو اہمیت ہے، فلسطین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، وہ صرف اسلام کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے، وہ ہماری روحانی نسبت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ 70 سال سے موجود ہے، لیکن اقوام متحدہ کے اندر 700 سے زائد ریزولوشنز، قراردادیں اس مسئلے کے حل کے لیے پاس کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ جو ہے، یہ ابھی تک حل طلب ہے۔
لیکن خان صاحب ادھر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ اقوام متحدہ کے اندر ہر سال ہمارے نمائندگان جو ہمارے اقتدار میں آتے ہیں وہ جا کر اپنی بات اپنے موقف بیان تو کرتے ہیں، لیکن ایسی کون سی ریزن ہے، کون سی ایسی وجوہات ہیں جو اقوام متحدہ میں جا کر ہمارا ایک نمائندہ، ہمارے ملک کا ایک سفیر، ملک کا ایک نمائندہ جا کر بات کرتا ہے لیکن رتی برابر بھی اس پر عمل نہیں کیا جاتا؟ کیا اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ہمارے پاس جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے وہ صرف بات کرنے کے لیے ہے یا پھر اس پر کوئی عمل بھی کروایا جا سکتا ہے؟ جتنا بھی ہماری اسلامک اسٹیٹ میں جب بھی کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ پہلے مسئلہ کشمیر کا، ہر سال ہمارے ملک کا نمائندہ وہاں پر جاتا ہے اور مسئلہ کشمیر کو وہاں پر اجاگر تو کرتا ہے، بات تو کرتا ہے، لیکن صرف وہ صرف محض بات ہوتی ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے مطابق آپ کیا کہیں گے کہ یہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ اقوام متحدہ سے پہلے ایک ادارہ تھا لیگ آف نیشنز، جی، یعنی اقوام کے متحد ہونے کا ایک ادارہ، وہ بھی اپنے مقاصد کے اندر ناکام ہو گیا، تو پھر یہ ایک ادارہ بنایا گیا اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ لیکن یہ ادارہ بھی جو ہے یہ زیادہ تر جو عالمی طاقتیں ہیں، عالمی استعمار، جی، ان کے زیر تسلط جا چکا ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ دکھاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو اس مسئلے کے ساتھ ہمیں جو سب سے زیادہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں وہ تھا اسلامی ممالک، جی، کہ وہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے اور متحد ہو جاتے اور ان کی اندر ایک یکجہتی آ جاتی، اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا۔ ہم جو ہے وہ اسرائیل کا اور جو اس کے ہم نوا جو دیگر اس کے ہواری ہیں ان کا ہم اکنامیکل معاشی بائیکاٹ کر کے ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے تھے اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہم یعنی اس کی طرف جا سکتے تھے۔ لیکن اقوام متحدہ کے اندر زیادہ تر جو ممالک ہیں جو خاص طور پر جو اس کے P5 جی، پرماننٹ 5 جی اس کے ممبرز ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یہ تو سرے سے ہی جو ہے یہ مسلمانوں کے جو ہیں خلاف ہیں، اور خاص طور پر فرانس کو آپ دیکھ لیں، ان کا جو ختم نبوت کے حوالے سے وہ ہر سال آئے نئے دن خاکے بناتے رہتے ہیں اور ہمارے جذبات کو وہ ٹھیس پہنچاتے رہتے ہیں، اور انہی کی بات ہی بارہا بار اقوام متحدہ کے اندر پرماننٹلی سنی جاتی ہے، جو مطلب پرماننٹ P5 کے نام سے جو ممبران ان کے ہیں انہی کی بات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسئلے کو میں صرف ایک نمائندہ ہے وہاں پر، ہماری بات کا کوئی موقف مانا نہیں جاتا۔ تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب یہ فلسطین کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہماری حکومت کو کوئی ایسا کردار یا ہماری اسلامک اسٹیٹس کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ہمارے جو جذبات ہیں ہمارے مذہب کے خلاف، ہماری جو مسجد اقصیٰ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو اس کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ایک رتی برابر ایک انگوٹھی پر جو فوج ہے، ہمارے ملک کی اتنی بڑی افواج ہے، ہمارے ملک کی اتنی اسٹرانگ آرمی ہے اور اس پر اتنا زیادہ بجٹ ہمارا جو ہے وہ مختص کیا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے ملک کو کوئی ایکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ہمارے جو فلسطین کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمارے ملک کو بھی، ہمارے لوگوں کو بھی کچھ کردار تو اس انجام دینا ہوگا نا؟ دیکھیے سر، اس میں جو پاکستان ہے وہ عالم اسلام کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، جی، اور پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام کے اندر ایک قائد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان اپنا قائدانہ جو کردار ہے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو غیر یقینی سیاسی صورتحال اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ دیگر گوں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنا مؤثر کردار ادا کرنے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا جس طریقے سے اسے ہونا چاہیے تھا۔ گو کہ پاکستان نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اقوام متحدہ کے اندر، OIC کے اندر اور دیگر جو فورمز ہیں ان کے اندر پاکستان نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، لیکن پاکستان اس کے لیے جو آپ کا یعنی کہنا یہ ہے کہ پاکستان اس کے لیے کوئی فوجی حل یا فوجی کارروائی کرے، تو اس میں پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کم از کم اگر ان کے ساتھ اگر ہم جنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کو جو ہے وہ ایک چلو یہ ہے کہ ہم دھمکی دے دیں، چلو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چونکہ اٹامک پاور ہے، یہ ایٹمی پاکستان جو ہے وہ طاقت ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی بہترین فوج کے اندر پاکستان شامل ہے، تو پاکستان اس کے اندر کم سے کم یہ کر سکتا ہے کہ پاکستان ان کو اپنا مقصد اپنی طاقت دکھا سکتا ہے، جس سے یعنی کہ جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر وہ جو ہے ایئر اسٹرائک کر رہا ہے، ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے،
جس سے معصوم لوگ بھی ہیں وہ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں. لیکن جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے جو معاشی مفادات ہیں ان کے تابع ہو چکے ہیں. وہ اپنے معاشی مفادات کو انسانی جانوں کے اوپر وہ ترجیح دیتے ہیں. ان کے نزدیک انسانی جانیں اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کی جانیں اتنی وہ عزیز نہیں ہیں جتنی ان کے معاشی ملکی جو مفادات ہیں وہ ان کے اوپر وہ معاشی مفادات جو ہیں وہ آگے آ چکے ہیں، اور ہمارے جو ملی قومی مفادات ہیں وہ جو ہیں وہ پیچھے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام جو ہے وہ آج جو ہے وہ تنزلی کی اور زوال کی کیفیت سے. سر میں آپ سے یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہو تو اس کو پہلے تو آپ کا جو اولین سٹیج ہے وہ طاقت سے اس کو روکو. اگر طاقت سے نہیں روک سکتے پھر زبان سے روک لو، مطلب زبان سے بھی نہیں روک سکتے پھر دل میں برا سمجھو. تو کیا ہمارا جو ملک ہے، ہمارے عالم اسلام جو ہے، اتنی اسلامک کنٹریز ہیں، ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ برائی کو جبر زور سے روک سکیں، اپنی ایٹمی پاور سے روک سکیں؟ یہ دل میں اگر برا سمجھنا ہے تو یہ تو میرے خیال میں بہت ہی لو سٹیج ہے کہ کوئی ایک امیر بندہ ہے وہ پیسے خرچ کر کے کوئی چیز خرید سکتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ غریب ہے تو وہ صرف خواہش ظاہر کر سکتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو ہماری جو اسلامی اسٹیٹ ہے کیا اس کے پاس اتنی سخت اتنی طاقت نہیں ہے یہ جبر سے اپنی طاقت سے اپنی ایٹمی پاور اپنی ایٹمی قوت کو یوز کرتے ہوئے فلسطین کے اوپر، اس کی عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر ہونے والا جو ظلم و تشدد ہے اس کو کسی طرح سے روک سکیں؟ اس کے لیے سر یہ ہے کہ عالم اسلام کو سب سے پہلے یکجا ہونا ہے. ہاں جی. کیونکہ جب عالم اسلام ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہوں گے تب تک جو ہے ان کی جو وائس ہے، ان کی آواز کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی. تو اس کے لیے میری ایک تجویز یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو اپنی ایک فورس بنانی چاہیے، فوج بنانی چاہیے. جس طرح آپ دیکھیں کہ جو مغربی ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں، انہوں نے نیٹو فورسز، یعنی کہ جس کے اندر 25-30 ملکی اتحاد، اور وہ جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کارروائی کی ضرورت ہے، طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہ وہاں پہ افواج کو بھیجتے ہیں اور طاقت کا بے طریق استعمال کرتے ہیں. اور وہاں پہ وہ کوئی بہانہ بنا کے وہاں پہ ظلم و تشدد، جیسے آپ دیکھیں عراق کے اندر انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا، انہوں نے افغانستان کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھیں شام کا کیا حال ہوا ہے کہ جس کے متعلق شام کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شام کے اندر فساد پھیل جائے گا تو کبھی بھی عالم اسلام کے اندر امن قائم نہیں ہو سکے گا. شام کی یہ اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ جو مسلمان ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ یونٹی، وہ اتحاد نہیں ہے. بالکل. ہم مسلمان ممالک جو ہیں اگر یہ اپنی ایک فورس، اپنی ایک فوج یہ بنا لیں، اور جب یہ ہماری بن جائے گی تو اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملک کی فوج نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے تمام مسلمان ممالک کی یہ فوج ہے. اور جہاں پہ ہمیں محسوس ہوگا کہ مسلمان ممالک کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم اپنی اس فوج کو بھیج کر ان کے خلاف کارروائی کر کے اس ظلم و تشدد کو ہم بہت شکریہ. جیسے جی خاور صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے عالم اسلام جتنا بھی ہے، اسلام کے اندر جتنے بھی ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں، ہمارے مسلمان لوگ ہیں، ان کو سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہونا ہوگا. جب تک وہ ایک پلیٹ فارم پر یکجا نہیں ہوں گے ہم کسی بیرونی طاقت، کسی غیر مذہب کی طاقت کو روکنے میں ناکامیاب رہیں گے. اور ہم بیٹھے صرف آوازیں کستے رہیں گے یہ برائی ہے، یہ برا کام ہے، اس کو روکیں، تو یہ اس طرح سے ہمارے اوپر جو ظلم ہے اس کی انتہا بڑھتی جائے گی. اگر اس کو روکنا ہے تو پورے عالم اسلام کو فصلی طور پر، جیسے ہمارے خاور صاحب ہمارے دوست عظیم دوست نے یہ ہمیں مشورہ دیا ہے کہ پورا عالم اسلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، اور ساتھ یہ ہے کہ اپنے معاشی مفادات کو ایک سائڈ پر رکھ کے اپنے مذہب کو ترجیح دیں. ہمارے اس مذہب کے لیے ہمارے لوگوں نے، انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے کتنی مشقتیں کی، کتنی جنگیں کی، اور جنگوں کے بعد اپنے مذہب کو اجاگر، اور عالم اسلام اور پوری دنیا میں اپنے مذہب کو اجاگر کروایا، اور ایک ایسی طاقت، ایک ایسی مضبوط قوت بن کر ابھرے جن کو پوری دنیا نے مانا. تو سب سے ہم آخر میں یہ بات کریں گے کہ اگر ہمیں فلسطین اور باقی دیگر کشمیر اور جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کے اوپر اگر ظلم و تشدد کو روکنا ہے تو پہلے پورے عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا اور اپنے معاشی مفادات کو ترک کر کے اپنے مذہبی مفادات کو اجاگر کرنا ہوگا. بہت شکریہ.